الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده میرے محترم دینی بھائیو، عالم کے جو اعزازات ہوتے ہیں ان اعزازات میں یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پاک پڑھائے۔ اس وقت ہم الحمدللہ اس عظیم ادارے میں موجود ہیں اور ابھی آپ کے سامنے ان 6 بچوں نے اپنے حفظ قرآن کو مکمل کیا۔ یہ خود ان کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، ان کے والدین کے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہے، اور بستی اور علاقے کے لیے بھی ایک بہت ہی مبارک عمل ہے۔ قرآن پاک کا حافظ ہو جانا بے انتہا خوش بختی ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے حافظ قرآن ہوں، لیکن ان کے مقدر میں نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی خود عالم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، چاہتا بھی ہے دل سے کہ میرا بچہ حافظ بنے، لیکن اس بچے کے مقدر میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، وہ حافظ نہیں بنتا ہے۔ یہ انتخاب ہے اللہ کی جانب سے، اس کو ہمیں کیا دینا ہے۔ ان عزیز طلبہ کو اللہ پاک نے حافظ قرآن کی سعادت بخشی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن پاک اللہ کی مقدس ترین کتاب ہے، اور حدیث کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ قرآن پاک کا پیغام تو دنیا میں کھلا ہے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز کو کھول کے بیان کیا، لیکن قرآن کی کیفیات کیا ہیں یہ کل محشر میں کھلے گا۔ ایک واقعہ بیان کر کے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ کل جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے پورے کر دیے؟ تو اہل جنت علماء سے پوچھ کر اللہ سے یہ عرض کریں گے کہ اللہ آپ نے جو وعدے کیے تھے سب پورے ہو گئے، لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے، ہم نے ابھی آپ کے روئے انور کو نہیں دیکھا ہے، آپ کا چہرہ مبارک کیسا ہے، آپ کیسے ہیں، یعنی دیدار الہی نہیں ہوا ہے،
باقی جنت میں ساری سہولیات ہیں، جنت جنت ہے۔ اس وقت اللہ کی جانب سے حضرت جبرائیل کو بلایا جائے گا، حکم ہوگا کہ انتظام کرو۔ تو جنت کے آخری حصے پر جس طرح چھتیں ہوتی ہیں مکانوں کی، جنت کے آخری حصے پر ایک عظیم ترین میدان ہے۔ دنیا کی کسی میدان سے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا چھوٹی سی ہے۔ اس میدان میں حضرت جبرائیل امین انتظام فرمائیں گے، اس کی ہر چیز سفید ہوگی، اس کا گھاس بھی سفید، اس کے درخت بھی سفید، اس کے پتے بھی سفید، اس کے پھل بھی سفید، اس کا پانی بھی سفید، اس کی نہریں بھی سفید، بس ایک سفیدی کا عالم ہوگا۔ اللہ کا تخت رکھا جائے گا لا کر۔ اللہ جسم سے پاک ہے، لیکن بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے۔ اس کے آس پاس عظیم ترین کرسیاں لگائی جائیں گی۔ کرسی تو کہنے میں آتا ہے، خدا جانے وہ کیا کیفیت ہوگی، کیسے صوفہ سیٹ ہوں گے وہ، تو وہ صوفے ہوں گے اور انبیاء کے ہوں گے، اس طرح لگائے جائیں گے چکور میں۔ اور پھر ہر نبی کے ساتھ ان کے مقربین اور پھر ان کی امت جو ہے ہر نبی کے ساتھ بیٹھتی چلی جائے گی۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کا ایک عظیم سلسلہ ہے، پھر ان کی امتیں ہیں، ان کی قومیں ہیں، ان کے مقربین ہیں۔ کتنا بڑا یہ میدان ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین تشریف لائیں گے اور آپ جبرائیل سے کہیں گے کہ لوح محفوظ کو بلاؤ۔ لوح محفوظ کو قریب لایا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، ہم نے تمہیں ایک امانت دی تھی، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کو تم نے کیا کیا؟ تو لوح محفوظ کی زبان سے ہی نکلے گا، کیسی زبان ہوگی اللہ جانتے ہیں، وہ یہ کہ الہ العالمین آپ کے حکم سے وہ آپ کی امانت قرآن پاک میں نے جبرائیل کو دی تھی۔ سیدنا جبرائیل تو موجود ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا، جبرائیل وہ امانت جو تم نے لوح محفوظ سے لی اس کو کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے میں نے آپ کی اجازت سے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ ارشاد ہوگا محمد رسول اللہ کو بلایا جائے، چنانچہ آپ تو قریب ہی ہوں گے اللہ کے بالکل سامنے۔ اللہ پوچھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبرائیل سے امانت لی؟ کہ میں نے جبرائیل سے امانت لی۔ کیا کیا اس کو؟ کہ میں نے آپ کے حکم سے اپنی امت تک اس کو پہنچایا، میری امت گواہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے محمد صلی اللہ آپ نے امانت لی جبرائیل سے، جبرائیل نے لوح محفوظ سے، اور آپ نے اپنی امت تک پہنچائی، لیکن آدم نے، نوح نے، ابراہیم نے تو نہیں سنا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ کر سنائیے۔ تب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ اس وقت جو قرآن پاک پڑھنا ہوگا اور وہ شروع ہوگا تو عجیب چیز ہوگی کہ ہر آیت کے ساتھ جنت نکلنی شروع ہو جائے گی۔ ایک آیت پڑھی جا رہی ہے تو جنت کے باغات نکل رہے ہیں، آیات پڑھی جا رہی ہیں تو جنت کی طرح طرح کی نعمتیں نکل رہی ہیں، آیات پڑھی جا رہی ہیں تو جنت کی نہریں نکل رہی ہیں۔ تو صحابہ خود حیران رہیں گے کہ یہ قرآن ہے، ہم تو قرآن کے حروف اور معانی اور مفاہیم کو جانتے تھے، یہ تو آج معلوم ہے کہ قرآن جنت ہی ہے۔ یعنی چلتے پھرتے حافظ قرآن کے سینے میں بشرطے کہ وہ بعمل ہو جنت ہوتی۔ حافظ قرآن کا سینہ عام سینہ نہیں ہوتا ہے، اس کے سینے میں جنت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اس کے لیے اعزاز ہے کہ اس کے لیے جنت میں کوئی ایک جگہ متعین نہیں ہے۔
شرط وہی ہے کہ بعمل ہو، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک آدمی پاک ہو۔ عزیز طلبہ سے بھی یہ بات کہوں گا، چھوٹی عمریں ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، اب اس چیز کا اہتمام کرو۔ ہر نعمت شرط کے ساتھ ہے، مشروط ہے، اس کو کیا ملے گا؟ یہ مشروط ہے۔ تو آپ کی بستی میں یہ علماء کا چلنا پھرنا، یہ روحانی ٹاور ہیں مدارس اسلامیہ، اس کا بڑا مرکز حرمین ہے، مسجد نبی بیت اللہ۔ جیسا مسجدوں کے لیے سب سے بڑا سینٹر بیت اللہ ہے، ام المساجد، ایسے درسگاہوں کے لیے سب سے مرکزی سینٹر مسجد نبی۔ آپ کی جیب میں موبائل ہیں تو اپنے ٹاور سے جڑے ہوئے ہیں، یہ مدارس مسجد نبی سے جڑے ہوئے ہیں، صفہ سے جڑے ہوئے ہیں، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان اداروں کو دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ الحمدللہ ہماری بستی میں دین ادارہ ہے۔ دنیا کے بے شمار لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ان ملکوں میں ہر جگہ نہ ادارے ہیں نہ مسجدیں ہیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو دیندار رکھنا چاہتے ہیں وہ اتوار کی کلاس لیتے ہیں، سنڈے کلاسیں چلتی ہیں۔ بس اوقات ایک باپ کو اپنے بچے کو 300 کلومیٹر لے جانا پڑتا ہے سنڈے کی کلاس کے لیے، کہ یہ اتوار کے دن کلاس دے گا، اور پھر 300 کلومیٹر واپس آنا ہے، یہ طلب لے کر کے اس کا کلمہ درست ہو، اس کی نماز درست ہو، اس کا قرآن درست ہو۔ اب چونکہ ہم موروثی مسلمان ہیں، خطہ مسلم ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جس کثرت سے جو چیز کہیں ہوتی ہے تو آدمی اس سے غافل رہتا ہے کہ کوئی نعمت ہے۔ جیسے اذانیں ہوتی ہیں، ہم غافل رہتے ہیں کہ اذان کیا ندا ہے۔ تو ادارہ بستی میں ہو، عظیم ترین نعمت ہے۔ پھر متحرک ادارہ ہو جہاں الحمدللہ تعلیم اور تربیت دونوں ہوں اور خوب ہوں، یہ ادارہ الحمدللہ خوب کام کر رہا ہے، اور اپنے کام اور نام کے اعتبار سے پہچانا بھی جاتا ہے۔ جس کا ایک عمل اس وقت یہاں ہمارے سامنے ہوا، تو قرآن پاک کو جانیے، قرآن پاک کیا ہے۔ زندگی کا عظیم ترین سرمایہ ہے، کسی بچے کو مل جائے، کسی گھر کو مل جائے، کسی بستی کو مل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس ادارے کو پھلتا پھولتا رکھے۔ ہمارے محترم حافظ صاحب اور ان کی یہ مخلص جماعت جو یہاں کام کر رہی ہے، اللہ مزید اخلاص اور اخلاق سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس لوراب کے یہاں علماء موجود ہیں، مجلس عاملہ کے رکن ہمارے مولانا شفیع صاحب ہیں، اور معاون رکن ہمارے مولانا فاروق صاحب ہیں۔ ہمارے یہاں کے متحرک عزیز عالم شاہ اصغر صاحب ہیں، اور یہاں ڈاکٹر ہمارے جو شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ یہاں الحمدللہ بہت سے مفتیان کرام بھی، مفتی الطاف صاحب ہیں، ہمارے بلال صاحب ہیں، اور باقی آپ حضرات دینی بھائی ہیں۔ ان میں ہمارے یہ عزیز طلبہ ہیں، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، طالب علم گھر سے نکلتا ہے طلب علم کے لیے تو جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور سچے طالب علم کے دینی طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے محبت سے پر بچھاتے ہیں، اس لیے فرشتے حافظ نہیں، معصوم مخلوق ہے اور لا تعداد ہے، بس ایک فرشتہ حافظ جبریل امین، اور کوئی فرشتہ حافظ نہیں ہے۔ اللہ کے آسمان پر رہتے ہیں، اللہ کے عرش معلیٰ کو رہتے ہیں، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے فرشتے ہیں، حافظ نہیں۔
اس لیے روایت میں آتا ہے جب کوئی آدمی درست قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اپنا منہ اس کے آگے کر دیتے ہیں کہ تمہارے منہ سے جو موتی نکل رہے ہیں یہ میرے منہ میں ڈالو. بس ایک فرشتہ حافظ ہے، جبریل امین، باقی کوئی فرشتہ حافظ نہیں ہے. لیکن چونکہ نورانی ہے اس لیے قرآن سے بہت زیادہ محبت ہے. ان کی خوراک قرآن پاک کا سننا ہے. آپ یوں سمجھیے وہ بھوکے ہوتے ہیں قرآن پاک کے لیے، تو فرشتے پر بچھاتے، اچھا تم چل رہے ہو چلو ہمارے پروں پر چلو. مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی جگہ بچے شریر بھی ہوتے ہیں تو کسی جگہ بچوں میں بحث چھڑ گئی کہ فرشتے ہمارے پیروں کے پر بچھاتے ہیں. تو کوئی طالب علم شریر تھا، وہ جوتا خرید کر لایا، ایسا جوتا جس سے پہاڑیاں چڑھتے ہیں یا کھیلتے ہیں. ان کو بچ جمع درسگاہ دپن اچھا آج آزماؤ، میں پیر مارتا ہوں نیچے، اگر خون نکل گیا تیل چپو جی حدیث تیل صحیح، اور اگر میں نے پیر مارا اور یہ نیچے خون نہیں ہوا تو تیل یہ مولوی بیان ہی کرا. تو یاد رکھنا چاہیے ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے تحقیر. ایک ہوتا ہے کہ حدیث پر عمل نہیں ہوا یہ گناہ ہے، ایک ہے تحقیر کرنا، اس کو اللہ برداشت نہیں کرتے ہیں. اس طالب علم نے طلبہ کو جمع کیا اور پھر طلبہ کو کہا بچو سا تو کو کھولتا پا باغ بات زمین اس پیٹ وہ جو خون رہا ہے خون دے رہے کہ نہ. اب یہ کس سے مذاق کر رہا ہے؟ حدیث سے. اس نے جو اپنا پیر اٹھایا اور پیر مارنا چاہتا تھا، ہوا نے اس کو اوپر اٹھا لیا، تھوڑا گھمایا اور نیچے مارا، سارے ادھر جسم ادھر، اور ایک آواز نکلی، ایک دیکھ لیا رسول حدیث کو، دیکھ لیا رسول حدیث کو. یعنی یہ فرشتہ جو پر بچھا رہا تھا خود اسی کو حکم ہوا کہ ٹھیک ہے یہ تو بے ادبی کر رہا ہے اللہ کے حکم کی، رسول اللہ کے حکم کی، چلو مزہ چکھا دو. تب پتا چلا کہ ہاں فرشتے پر بچھاتے ہیں، نہیں بچھاتے تو اٹھایا کس نے اس کو. لیکن وہی بات ہے کہ جتنا اچھا طالب علم ہوتا ہے ویسے ہی پر بچھائے جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.